السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے ایپیسوڈ نمبر 27 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں پارے میں ہم سے کیا چیز بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ کیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو بخوبی انما الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو لعب ولہو، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، پھر جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے وزینہ تو وتفاخر بینکم، تو اس میں ایک چیز آتی ہے کہ میں اچھا دکھنے لگوں۔ مثال کے طور پر انسان کے بچپنے سے لے کر کا جو 10ویں تک کا زمانہ ہوتا ہے وہ کھیل کود کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ کالج میں چلا جاتا ہے تو وزینۃ، تو اس کے اندر ایک چیز خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھا دکھنے لگوں، لوگوں میں 4 لوگوں میں جاؤں تو مجھے نگاہیں گھور گھور کے دیکھنے لگے، اور 4 لوگوں کی نگاہیں مڑ مڑ کے مجھے دیکھے، میں اتنا خوبصورت نظر آؤں۔ پھر جب وہ 15ویں پاس کرتا ہے، اس کا جب گریجویشن ہو جاتا ہے وہ تفاخر بینکم، تو اس میں بہت ساری چیزوں کو لے کر فخر محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب تو میرے پاس ڈگری ہے، اب تو میرے پاس ایجوکیشن ہے۔ پھر اس کے بعد میں وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور چوتھا دور انسان کا وہ آتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، جب وہ پیسہ کمانے لگتا ہے تو پھر پیسہ جتنا زیادہ ہو اس کی وہ خواہش کرتا ہے، اولاد کے سلسلے میں وہ خواہش کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اسی 4 حصوں میں گھری ہوئی ہے، لیکن تمہاری زندگی سے ہمیں مطالبہ یہ ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اے میرے بندو تمہارے اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وجنت، اور اس جنت کی طرف پہل کرو، عرضها كعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی اتنی چوڑائی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف سے انداز میں ہم کو پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر کے بتلایا کہ میرے بندو تمہاری زندگی تو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو کے رہ جائے گی۔ سب سے پہلا حصہ تمہاری زندگی میں آئے گا کھیل کود کا، دوسرا حصہ آئے گا زینت کا، تیسرا حصہ آئے گا فخر کا، چوتھا حصہ آئے گا مال کی کثرت کا۔ جب ان 4 چیزوں میں اگر تم پڑے رہے اور بس اسی کو اپنا مقصد بنا لیا، زندگی میں دنیا کمائی کو اپنا مقصد بنا لیا، دنیا جینے کو اپنا مقصد بنا لیا، تو تم اس دنیا میں پیدا ہونے کے مشن میں ناکام ہو۔ تمہارا اس دنیا میں آنا، تمہارے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے، اس کو تم نے فوت کر دیا ہے۔ ہاں، لیکن اگر تم نے اپنے رب کی مغفرت کی طرف تم نے پہل کی، اپنے رب کی بنائی ہوئی جنت کے حصول کے لیے تم نے کوششیں کی، اپنی پوری زندگی ان 4 چیزوں میں گنوانے کے بجائے اپنی پوری زندگی رب کی تابعداری میں، رسول کی تابعداری میں، اسلام اور شریعت کی تابعداری میں، دین کی ماتحتی میں، شریعت کی ماتحتی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے فرمان کے احکام کی فرما برداری میں اگر تم نے گزاری، تو پھر یہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہے، تو تم اصل مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس خاطر اگر تم نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہے، دنیا کمانا یہ تو ایک عارضی چیز ہے، دنیا کمانا یہ دنیا گزارنے کے لیے ہے، یہ تمہارا اصل مشن نہیں ہے۔ یہ 4 جو تمہارے دور آتے ہیں تمہاری زندگی کے، اس میں پڑے نہ رہنا، دنیا کے رنگ و روپ میں دنیا کی زیب و زینت کے شکار نہ ہو جانا، دنیا کی رنگریلیاں دیکھ کر اس میں کھو نہ جانا، بلکہ تمہارے سامنے تمہارا اصل مشن، تمہارا اصل مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے، میں کیسے شریعت کے پابند بن کے رہوں، میں کیسے اسلام کا پابند بن کے رہوں، میں کیسے اپنی زندگی میں اور اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کی زندگی میں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں دین کی بیداری کیسے لاؤں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیسے لاؤں، یہ تمہارا اصل مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اس زندگی میں جنت کے حصول کے لیے کوششیں کرو، اور وہ جنت ہم نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ زمین و آسمان کی جتنی چوڑائی ہے اتنی چوڑائی کے برابر ہم نے وہ جنت بنائی ہے۔ اگر تم نے چند دن ہمارے لیے محنتیں کوششیں کی، چند دن اپنے نفس کو دبائے رکھا، چند دن اپنی خواہشات کو قابو میں اور کنٹرول میں رکھا، تو وہ جنت ہم تمہارے نام لکھ دیں گے۔ لہٰذا میرا عزیز دوستو، میری ماں بہنوں، چند دن کی زندگی ہے، ان چند دن میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، جو اللہ اور اس کا رسول کہے اس کو ماننا ہے، جس سے روکے اس سے رک جانا ہے۔ بس پھر کیا ہے، رب کی مغفرت، رب کا فضل، رب کی جنت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تابع داری کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی تابع داری کی زندگی نصیب فرمائے، اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہیں تو اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک بھی کیجیے، اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔